میں شیر شاہ سید حاضر ہوں علم و آگہی کے سفر کے ساتھ FM 105 پر ایک نیا پروگرام لے کر کے. تمام پروگرام سننے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے پروگرام کے بارے میں وہ اپنی رائے دینا چاہیں تو ہمیں ضرور اپنی رائے بھیجیں. شیر شاہ سید @hotmail.com پر ہم آپ کا پیغام سنیں گے اور اس کے ساتھ اس کی جواب دینے کی بھی کوشش کریں گے. آج ہم ایک خصوصی پروگرام کر رہے ہیں نادر شاہ ایڈلجی ڈنشا انجینئرنگ کالج کے بارے میں، اور اس پروگرام کے کرنے کی وجہ یہ ہے کہ 2021 کا سال ایڈلجی ڈنشا انجینئرنگ کالج کا 100ویں سالگرہ کا سال ہے. اور اس پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ وزیری صاحبہ جو اس وقت بوسٹن میں رہتی ہیں، اس کے ساتھ ہی کراچی سے منصور رضا صاحب اور جناب یوسف علی صاحب موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ہی میں امید کر رہا ہوں کہ عمر ٹیپو صاحب بھی پروگرام میں شرکت کریں گے. اسلام آباد سے جناب حارث غلیق صاحب اس پروگرام میں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کریں گے. اس سے پہلے کہ میں NAD کے بارے میں تفصیل سے بات کروں، میں پچھلے پروگرام کے سلسلے میں کچھ بات چیت کرنا چاہتا ہوں. پچھلے پروگرام کے فوراً بعد ہمیں جو پیغامات ملے ہیں اس میں سے پہلا پیغام ہمیں ملا ہے واشنگٹن DC سے ڈاکٹر کلثوم شیخ کا، جنہوں نے لکھا ہے کہ آپ کا خیال پاکستانی طالب علموں کے بارے میں اتنا غلط نہیں ہے، کیونکہ میں جب بھی پاکستان جاتی ہوں پاکستانی طالب علموں سے ملتی ہوں تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ان طالب علموں میں وہ شوق، وہ جذبہ، وہ چنگاری موجود نہیں ہے. اسی طرح سے ڈیری آئرلینڈ سے حسن وزیر صاحب نے ایک خط لکھا ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ آپ کا خیال پاکستانی طلبہ کے بارے میں شاید درست ہو، لیکن آپ جس الفاظ سے انہیں مخاطب کرتے ہیں وہ شاید صحیح نہیں ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اتنے تھوڑے سے وقت میں کمیونٹی کے بارے میں پروگرام کو کرنا بہت مشکل کام ہے، کیونکہ کمیونٹی کی دنیا میں آج بہت سارے لوگوں نے اپنا نام روشن کیا ہوا ہے. اسی طرح سے امریکہ سے ہی ڈاکٹر عرفان الحق نے پروگرام کو بہت پسند کیا ہے اور لکھا ہے کہ کمیونٹی کی تاریخ کو بیان کرنا بہت مشکل ہے، لیکن آپ نے کافی خوش اسلوبی کے ساتھ بیان کیا ہے. لیکن ڈاکٹر عرفان الحق کا خیال یہ ہے کہ مجھے جناب جیری لوئس، نارمن وزڈم، رنگیلا، گورنر، سبھاش دستہ اور جناب لہری صاحب کا ذکر ضرور کرنا چاہیے تھا. آپ کا خیال بالکل صحیح ہے عرفان صاحب. ہم کوشش کریں گے کسی اگلے پروگرام میں ان کے بارے میں تفصیل سے بات چیت کی جائے. اب ہم جاتے ہیں اپنے آج کے پروگرام کی جانب. آج کا یہ پروگرام نادر شاہ ایڈلجی ڈنشا انجینئرنگ کالج کے بارے میں ہے، اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ پروگرام کالج کی 100ویں سالگرہ کے موقع پر ہے. میں آج کا یہ پروگرام ہمارے بہت اچھے دوست NAD انجینئرنگ کالج کے سابق فیکلٹی ممبر جناب محمد نعمان صاحب کے نام کرتا ہوں. محمد نعمان صاحب ایک بہت اچھے استاد تھے، کراچی کی ایک ایسی شخصیت تھے جن کا دل کراچی کے ساتھ دھڑکتا تھا. وہ کراچی کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے تھے. وہ کراچی کی بہت سی ایسی سرگرمیوں میں ملوث تھے جس کا مقصد کراچی شہر کو شہر بنانا تھا، نہ کہ کراچی شہر جیسا کہ آج مختلف مافیاز کے جکڑے میں آ گیا ہے. تو نعمان صاحب آپ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، لیکن یہ پروگرام آپ کے نام سے منسوب ہے اور ہم آپ کو یاد رکھتے ہیں. اب تھوڑی سی میں تاریخ بتانا چاہتا ہوں اس انجینئرنگ کالج کی. 1921 میں پرنس فلپ کے نام سے یہ کالج بنایا گیا، پرنس فلپ انجینئرنگ کالج. اور اس کالج کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ سکھر بیراج جو بن رہا تھا اس کے لیے جو سول انجینئرنگ کے شعبے میں لوگ تربیت پا رہے تھے انہیں اس کالج میں شامل کر کے یہاں سے ڈگری لی جائے. یہ کالج ترقی کر رہا تھا، لیکن 1924 میں اس کالج کو مزید تعمیر کرنے کے لیے ایک فنکشن کیا گیا، اور اس تقریب میں نادر شاہ ایڈلجی ڈنشا کے 2 صاحبزادوں نے کالج کے لیے ایک بہت بڑا فنڈ دیا. اس موقع پر اور بھی کراچی کے جو مشہور و معروف صنعت کار تھے یا تاجر تھے انہوں نے بھی
مختلف مقدار میں پیسے دیے تھے، لیکن اٹل جی دنشا کے صاحبزادوں نے جتنے پیسے دیے تھے اس کے بعد کالج کی انتظامیہ نے فیصلہ کیا کہ اس کالج کا نام NED یعنی نادر شاہ اٹل جی دنشا گورنمنٹ انجینئرنگ کالج رکھ دیا جائے، اور اس وقت سے یہ کالج اسی نام سے پکارا جا رہا ہے۔ بعد میں یہ کالج بنیادی طور پر شہر کے بیچوں بیچ علام باغ کے قریب اور DJ سائنس کالج کے برابر میں عمارت بنا کر قائم کیا گیا تھا، اور کئی سالوں تک اسی عمارت میں یہ کالج چلتا رہا۔ بعد میں سرکار نے اس کالج کا درجہ بلند کر دیا اور اس کا نام NED انجینئرنگ یونیورسٹی کر دیا گیا، کیونکہ اس کو یونیورسٹی کا چارٹر مل گیا تھا، اور اس چارٹر کے ساتھ کراچی یونیورسٹی کے برابر میں ایک بہت بڑی زمین ان کو دی گئی، جہاں پر NED انجینئرنگ یونیورسٹی کی مختلف فیکلٹیز، مختلف ڈپارٹمنٹ بنائے گئے اور طالب علموں کو وہاں منتقل کر دیا گیا۔ اس وقت یہ یونیورسٹی روڈ کے اوپر کراچی یونیورسٹی کے برابر میں موجود ہے، اور ایک بہت بڑا ادارہ ہے جہاں ہزاروں کی تعداد میں طالب علم تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس وقت اس کالج میں تقریباً 12,000 سے زائد طالب علم ہیں، اور تقریباً 350 کے قریب پوسٹ گریجویٹ طالب علم تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ NED کی جو پرانی عمارت ہے شہر کے بیچوں بیچ، جیسا کہ ہوتا ہے شہر کے بہت سے بلڈرز کی ان پہ نظر پڑ گئی، اور وہ ایک طرح سے ایسا علاقہ بن گیا جس پر ہر ایک کی نظر تھی کہ وہاں پر بڑی بڑی عمارتیں بنا دی جائیں اور پیسے کھڑے کیے جائیں۔ لیکن بڑی اچھی بات ہے کہ NED کے الومنائی نے مل کر میٹنگ کیا، ایک اجلاس کیا، اور اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ NED کی پرانی عمارت پر ایک انجینئرنگ کا میوزیم بنایا جائے گا۔ وہاں پر یہ بورڈ لگا ہوا ہے، اور مجھے امید ہے کہ بہت جلد وہاں پر ایک ایسا انجینئرنگ کا میوزیم ہوگا جس کو ہمارے اسکول کے طالب علم، شہری اور سیاح آ کے دیکھ سکیں گے، اور ایک ایسا ادارہ ہوگا جہاں پر تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ انجینئرنگ کی تاریخ اور انجینئرنگ کے حوالے سے مختلف چیزیں رکھی جائیں گی۔ اس وقت انجینئرنگ یونیورسٹی میں بے شمار طالب علم جو نکلے ہیں وہ دنیا بھر کے مختلف علاقوں میں موجود ہیں اور اپنی خدمات فراہم کر رہے ہیں۔ نادر شاہ اٹل جی دنشا صاحب کراچی شہر کے ایک ایسے شخص تھے جنہوں نے کراچی میں بہت ساری تعمیرات کی۔ انہوں نے ایمپریس مارکیٹ میں اگر دیکھا جائے تو ایمپریس مارکیٹ کے پاس ایک ڈسپنسری قائم کی گئی تھی جو کہ نادر شاہ اٹلجی نے ہی قائم کی تھی، اور نادر شاہ اٹلجی دنشا صاحب نے ہی ماما پارسی اسکول میں ایک بہت بڑا عطیہ دیا تھا، جس کے بعد اسکول کی عمارت میں بہت سی تعمیرات کی گئی تھیں، اور انہوں نے ہی سردار دستور اسکول پونے انڈیا میں بنایا تھا۔ اور اسی طرح سے نادر شاہ اٹلجی نے بامبے میں بھی لڑکیوں کے ایک اسکول پر بہت بڑی رقم خرچ کی تھی۔ تو ہمارا خیال تھا کہ آج ہم NED کے 100ویں سالگرہ کے موقع پر نہ صرف یہ کہ نادر شاہ اٹلجی کے بارے میں بات کریں گے بلکہ انجینئرنگ یونیورسٹی کے بارے میں بات کریں گے اور انجینئرنگ کالج کے بھی بارے میں بات کریں گے۔ آج جو یہ 100 سالہ سالگرہ منائی جا رہی ہے، یہ ایک ایسے ادارے کی سالگرہ منائی جا رہی ہے جس کا پاکستان میں اور خاص طور پہ کراچی میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور ان کے طالب علم کراچی میں اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں کام کرتے ہیں اور دنیا کے بہت سے علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ اور اب ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، اور وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے، اور ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہوں گے جناب حارث خلیق صاحب، جناب یوسف علی صاحب، جناب منصور رضا صاحب اور محترمہ معصومہ صاحبہ امریکہ سے۔ We will be right back after this short commercial break. ڈولنس کو ہر گھر کے لیے ریلائبل اور پاکستان کا نمبر 1 ہوم اپلائنس برانڈ بنانے کے لیے ہم اپنے تمام کسٹمرز کی بے حد شکر گزار ہیں، کیونکہ ڈولنس ریلائبل ہے 2019 افسوس برانڈ ہیلتھ اسٹڈی کے مطابق۔ دل اجنبی ملے ابھی پیارا یہ پل چھولے اب ونٹر میں ڈرائی اسکن، اس کو چھپاؤ مت،
नरिश करो। पॉन्ड्स बॉडी लोशन, इसका विटामिन B3, C और E से भरपूर फॉर्मूला दे 10 लेयर डीप एक्शन जो गहराई में जाकर स्किन को मुलायम बनाए। पॉन्ड्स बॉडी लोशन, सॉफ्ट और स्मूथ स्किन रोजाना। और वक्फे के बाद मैं दोबारा हाजिर हूँ इल्म आगही के सफ़र के साथ FM 105 पे, और मेरे साथ हैं मोहतरमा मासूमा वजीरी साहिबा, अमेरिका से जनाब हारिस खलीक इस्लामाबाद से, जनाब यूसुफ अली और मंसूर रजा कराची से, और शायद अमर टीपू भी हमें ज्वाइन करें। हम बात कर रहे हैं कराची के मशहूर और मारूफ अदारे एनर्जी इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में, जिसकी 100वीं सालगिरह मनाई जा रही है। जैसा कि मैंने बताया था कि नादिर शाह एडलजी इंजीनियरिंग कॉलेज की एक तारीख है। यहाँ से बेशुमार तालिब इल्म तालीम हासिल करके दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में काम भी कर रहे हैं, और बहुत अच्छे काम भी कर रहे हैं, और इंजीनियरिंग के अलावा भी बहुत से काम कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इस 100वीं सालगिरह के मौके पर हम अपने FM 105 के इस प्रोग्राम में एनईडी की ज़िंदगी के बारे में और वहाँ के तालिब इल्मों की मसरूफियात के बारे में कुछ बातचीत करें। तो हारिस, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूँ। आप मुझे ज़रा बताएं कि एनईडी में मैक कॉर्नर पर आपकी ज़िंदगी किस तरह से शुरू हुई और किस तरह से ज़्यादातर वक्त वहाँ गुजारते हुए आपने इंजीनियरिंग की तालीम मुकम्मल की। ये आपने जो बराह रास्त मुझ पे अटैक किया है, तो अब एक दो बातें मैं आपको बताऊं बड़ी दिलचस्प। एक तो सबसे पहले तो ये कि जैसे ही आपने सवाल किया वैसे ही मेरी तस्वीर आ गई जो कि पहले नहीं आ रही थी। तो ये कोई बरकत है एनईडी की, एनईडी के 100 बरस की नादिर शाह एडलजी डिनशॉ कॉलेज पहले तो यानी 1921 में ये कायम हुआ और ये 2021 है। बहुत ही मुबारकबाद सारे साथियों को आपका जवाब देने से पहले, और बहुत शुक्रिया ये महफिल सजाने का, क्योंकि इसमें ये हमारे सब उस्ताद हैं, मंसूर भी और मासूमा भी जो यहाँ मौजूद हैं, और उस्ताद इन द सेंस के देखिए अब तो शायद मेरी उम्र ज्यादा ही हो गई हो, कुछ पता नहीं चलता, कुछ लोग जरा ज्यादा तेजी से बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन ये मुझसे सीनियर थे दोनों। तो इनको देख देख के मतलब आप समझें कि लिखना पढ़ना चलना सीखा। और मैक कॉर्नर का तो बड़ा एक रोमानवी और बड़ा सियासी दो तरह का किरदार है। देखिए हमारे यहाँ ना बर्रे सगीर में साउथ एशिया में एक जो शायरी है और जो स्ट्रगल है ना, वो एक बड़ी मिली जुली सी होती है, और रोमांस और रेवोल्यूशन का एक क्या उसे कहते हैं कि एक तरह से एक वो कॉम्बिनेशन रहता है, एक इंतजाब और एक मिलन, और ये आपस में कुछ वो बातें अपनी जगह पर। आप बताएं कि मैक कॉर्नर में कैसे आपका ताल्लुक मैक कॉर्नर से कैसे शुरू हुआ? भाई देखिए, मैं कॉर्नर अब तो मैं काफी अरसे से नहीं गया, तो मुझे नहीं पता कि इस वक्त उसकी क्या अहमियत है, लेकिन हमारे जमाने में तो बड़ी अहमियत थी। और उसमें दो, एक तो हमारे सुहेल भाई वहां होते थे जो एक उधार पे बन कबाब खिला दिया करते थे, उधार पे चाय पिलाते थे। इससे बड़ी और क्या बात हो तालिब इल्मों के लिए कि उधार पे उनको खाने पीने को मिल जाए। साथ साथ वो बहुत मोहब्बत से पेश आते थे, तो उनकी मोहब्बत से पेश आने की वजह से वहां बहुत सी मोहब्बतें परवान चढ़ी, एक मेरी भी थी। और उसके अलावा वहां जो है एक सियासी गहमा गहमी होती है, तो चले हल्की फुल्की बातों से शुरू हुआ, और मैं पुराने दोस्तों को देख के बहुत खुश हुआ, तो इधर उधर बहक गया। देखिए वो बड़ा ही पुराशोभ दौर था, और वो बहुत एक मुश्किल जमाना था। मेरी 4 साल की डिग्री 6 बरस में हुई। ये जो कंप्यूटर सिस्टम्स और इलेक्ट्रिकल वाले हमारे दोस्त हैं, ये शायद 6 महीने पहले फारिग हो जाते थे, लेकिन मैकेनिकल में कुछ 6 बरस लगे 4 बरस की डिग्री में, यानी 2 साल जाया हुए थे। और ये वो जमाना है जब कराची में हमने बुशरा जैदी केस हुआ 1985 में, और औरंगी टाउन में जो फसादात शुरू हुए, और उसके बाद MQM वजूद में आई, और उसके बाद ज़ियाउल हक का तैयारा हवा में फट गया, और उसके बाद जमहूरियत बहाल हुई पाकिस्तान में। ये वो दौर है जब हम एनईडी में हैं, तो ये बहुत ही पुराशोभ दौर है। आप जो कह रहे थे कि मैं कोई ऐसा वाकया, मैं 2 मरतबा क्रॉस फायर में बाल बचाऊं, यानी एक मरतबा मेरे सर के ऊपर से गोलियां गई हैं, और एक मरतबा
بالکل ہم ایک لیب سے جو ہمارے ایکسپیریمنٹس ہوتے تھے, ایک لیب سے فلوئڈ میکینکس کی لیب سے کسی سے ہم باہر نکل رہے تھے, اور وہ جو ایک باڑ آئی گولیوں کی, جس میں ہمارے استاد سعد عمر صاحب جو اب امریکہ میں ہیں وہ بھی تھے, میں بھی تھا, اور ہمارے کو 5-6 اور ہم جماعت تھے, اور ہم بال بچے. اس کے علاوہ مطلب تو یہ ایک بہت ہی مشکل دور تھا, اور اس میں شاید میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بحیثیت قوم کے NED تو شاید اب ظاہر ریگولیٹ کر کے اس کو, اور دیگر تعلیمی اداروں کو بھی پاکستان میں وہ ڈگری تو شاید ہو جاتی ہو 4 برس میں ہی, لیکن ہم نے نحس القوم کچھ نہیں سیکھا اپنے ماضی سے, اور اس تمام تشدد سے, اس تمام جو جس قسم کے سیاسی اور صاحب آج آپ دنیا کے کسی ملک میں بھی چلے جائیں, وہاں پر آپ کو NED کا کوئی نہ کوئی گریجویٹ مل جاتا ہے, چاہے وہ سڈنی ہو, چاہے وہ امریکہ کا کوئی شہر ہو, تو یورپ کا کوئی شہر ہو. تو ان تمام حالات کے باوجود طالب علم وہاں پڑھتے رہے. اس کی وجہ شاید یہ ہو کہ انٹر میں اول آنے والے جو ذہین ترین تعلیم ہوتے تھے ان کا NED میں داخلہ ہوتا تھا. تو NED میں جو بھی حالات رہے ہوں, حکومت کے جیسے بھی حالات ہوں, لوگ تعلیم حاصل کرتے تھے اور آگے بڑھتے چلے آ رہے تھے. ابھی کچھ دن پہلے میں NED گیا تھا, میں حیران رہ گیا کہ اتنی بڑی تعداد میں وہاں لڑکیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں, اور میکینیکل انجینئرنگ, الیکٹریکل انجینئرنگ, پتہ نہیں کیا کیا پڑھی ہیں. تو میں معصومہ صاحبہ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ معصومہ, جب آپ کالج میں تھی تو اس زمانے میں تو لڑکیوں کی بڑی کم تعداد ہوتی, تو آپ کو ایز اے لڑکی, ایز اے خاتون, کالج نے کس طرح سے ویلکم کیا, اور آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا ایسے حالات میں جہاں پر بہت بڑی تعداد لڑکوں کی ہوتی؟ I think absolutely میرا بہت اچھا ایکسپیرینس رہا. اس کے ساتھ ساتھ میں نے بہت کچھ سیکھا. جب ہم یونیورسٹی میں 2-3 ایسی چیزیں ہوئی جس کی وجہ سے میں نے خود اپنے آپ کو بھی پش کیا اور کچھ چیزوں کو چینج بھی کیا. تو اپرچونٹی جہاں پہ جب بھی آپ کو بہت زیادہ ایشوز ہوں گے, اور لڑکیوں کے اسپیشلی زمانے میں یونینز بین ہو گئی تھیں. ہم جب 3rd ایئر میں آئے تو ہمارے پاس ایک اپرچونٹی تھی کہ ہم پاکستان کا پورا ٹور کریں ود دا یونیورسٹی, اور پھر پتا چلا کہ چونکہ الیکٹریکل میں اور کمپیوٹر انجینئرنگ میں تو بہت کم لڑکیاں ہیں, تو اس کی وجہ سے جو جماعت اسلامی کے جو کچھ حضرات تھے انہوں نے کہہ دیا کہ ہم لوگ نہیں جا سکتے, مطلب سب لوگ جا سکتے ہیں مگر لڑکیاں نہیں جا سکتی. تو اس پہ میں نے بہت بڑا ایشو کریٹ کیا, اور ہم لوگ جو ہے PC کے آفس کے سامنے ہم لوگ جا کے بیٹھ گئے کہ نو وی آر گوئنگ ٹو گو. اور پھر میں انڈیویجولی اپنی ساری فرینڈس جو تھیں NED کی, ان کے گھروں پہ گئی, ان کے پیرنٹس سے بات کی کہ کہ وہ لوگ سب آئیں. اور مجھے میرا بہت سیلفش انٹرسٹ تھا اس میں, اس لیے کہ میں تو کبھی کراچی سے باہر گئی نہیں تھی, تو مجھے تو بہت جانا تھا. اور ہم نے فائنلی اس کو کیا, اور اس کے بعد پھر اس کے بعد سے ہر سال دس جسٹ بیکیم اے نارم. اسی طرح جب ہمارا کمپیوٹر انجینئرنگ کا بیچ تھا, تو ہمیں جب کمپیوٹر کے اسائنمنٹس ملتے تھے تو لیب میں ہمارا ٹائم جو تھا وہ لڑکیوں کا جو ریشو تھا اس کے حساب سے ملتا تھا. تو ہمیں صرف 1 گھنٹہ ملتا تھا پوری لیب اس میں. تو مجھے میرا ہوم ورک نہیں, اسائنمنٹس پورے نہیں ہوتے تھے, تو مجھے جانا پڑتا تھا امیریٹیک. میں نے کوئی انسٹیٹیوٹ تھا, وہاں سے مجھے کمپیوٹر ٹائم خریدنا پڑا نا, تو اور میں اس کو افورڈ نہیں کر سکتی تھی اس زمانے میں. تو میں نے اس پہ بھی بہت بڑا ایشو کریٹ کیا کہ جب ہم کلاسز میں ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں لڑکوں کے ساتھ, تو ہم کمپیوٹر لیب میں ایک ساتھ کام کیوں نہیں کر سکتے. اور ایونچولی وہ بھی چینج کیا. مجھے ایک سوال بیچ میں یہ کرنا ہے کہ یہ جو پاکستان کا دورہ رہا آپ کا لڑکوں کے ساتھ, یہ تو ایک ایسا دورہ رہا ہوگا جس کی یادیں شاید آپ زندگی میں کبھی بھی نہ بھلا سکیں. It was a really fun trip. بہت ہی اچھا رہا تھا. اور سب سے بڑی بات I think the main چیز یہ کہ ہم جس زمانے میں تھے نا, اس زمانے میں کلچرل شفٹ ہو رہا تھا. کلچرل شفٹ پوری طرح سے ہوا نہیں تھا. تو بہت ساری جو لڑکیاں آ بھی رہی تھیں یونیورسٹی, بڑے مشکلوں سے آ رہی تھیں. رائٹ, میں اللہ کا شکر ہے کہ I came from a family جہاں پہ of course we didn't have a lot of money, but میرے اب جو پیرنٹس تھے وہ بہت خود مطلب ایجوکیشن کا بہت شعور رکھتے تھے, اور مجھے انہوں نے بہت زیادہ I would say انڈیپینڈنس دی. اور اسپیشلی جس زمانے میں میں اس پہ بہت ایشو کریٹ کر رہی تھی کہ ہم لوگ کیوں نہیں جا سکتے, کچھ لوگوں نے میرے گھر پہ فون کیا, میرے ابا سے بات کی اور کہا کہ آپ اپنی بیٹی کو سمجھا لیں کہ اگر وہ زیادہ بہت کچھ کرے گی تو اس کے لیے بہت برا ہوگا. اور میرے ابا نے یہ جو آپ کے باغی رجحانات ہیں, یہ ہمیشہ سے ہیں یا NED میں اس کی کچھ زیادہ نہیں مطلب I think میری جو براٹ اپ ہوئی وہ اسی طرح سے ہوئی تھی کہ میرے
مطلب ماں باپ نے ہمیشہ ایجوکیشن کو ہمیشہ آگے رکھا, اور کبھی مجھے یہ نہیں مطلب فیل ہوا کہ میں بیکاز آئی ایم اے گرل آئی کی ناٹ ڈو دس اور دیٹ, رائٹ. جب میں یونیورسٹی گئی تو یہ سب چیزیں دیکھنا کہ بھائی آپ کو کمپیوٹر ٹائم نہیں مل رہا, یا آپ کو یہ ٹائم نہیں مل رہا, یا آپ یہاں نہیں جا سکتے یا وہاں نہیں جا سکتے, دیٹ واز ناٹ سم تھنگ آئی واز اوکے وتھ, رائٹ. آئی تھنک مجھے لگتا ہے کہ جو مطلب مجھے NED کا ٹائم بہت مطلب یادگار اس لیے لگتا ہے کہ میں نے ایجوکیشن کے علاوہ بہت کچھ اور سیکھا اس میں, یو نو اسپیشلی اراؤنڈ گرٹ اینڈ پرسیورنس, رائٹ, کہ آپ جو چیز لے لیں اس کو کیسے پورا کریں, اپنا جو کام آپ کو نکلوانا ہے وہ کیسے نکلوائیں, رائٹ. اور آئی تھنک وہ چیزیں میرے ساتھ رہی ہیں تھرو آؤٹ مائی لائف. اب تو ظاہر ہے I'm in my mid-50s, but you know all these years یہ سب چیزیں اور ان سب چیزوں کی وجہ سے I feel کہ بہت ساری چیزیں جو میں نے آگے اپنی زندگی میں کی اور you know اچیو کی یا جو بھی کچھ کیا, اللہ کا شکر ہے. I think you know a lot of that has to do with that, you know. دیکھیں تعلیمی اداروں کا تو مقصد یہی ہونا چاہیے کہ طالب علموں کے ذہن میں سوال پیدا کرے, ان میں جستجو پیدا کرے کہ وہ سوال کریں اور اپنے حق کے لیے لڑیں. تو یہ جو آپ نے کیا کہ لڑکیوں اور لڑکوں کا کو ایجوکیشن کرا دیا لیبارٹری میں, تو وہ آپ کے جانے کے بعد بھی وہ کنٹینیو رہا, اور اس کے بعد پھر وہ کبھی سوال بھی نہیں اٹھا. آئی تھنک سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ فرسٹ ٹائم جب آپ ایک چینج کرتے ہیں نا, اس کے بعد پھر وہ چیز نارم ہو جاتی ہے. لیکن اس چیز کو نارم اگر کوئی چیز آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس کو نارم بنانے میں آپ کو ایفرٹ کرنا پڑتا ہے. ایک دفعہ وہ نارم بن جائے. اب جب آپ جاتی ہیں کبھی پاکستان میں آتی ہوں گی تو کبھی NED جاتی ہیں تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ بے شمار لڑکیاں. بہت اچھا لگتا ہے, بہت اچھا لگتا ہے. اور میں مطلب ابھی بہت تو نہیں گئی ہوں, مگر میں آئی تھنک 5 یا 6 سال پہلے گئی تھی لاسٹ, اور مجھے لگتا ہے کہ ماحول بھی بہت چینج ہو گیا ہے. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ ایجوکیشن کا کیا معیار ہے, اور میں ان سب چیزوں پہ میں اتنی کنیکٹڈ نہیں رہی ہوں, مگر یہ کہ جسٹ ٹو سی دا ایٹماسفیئر کہ سب لڑکے لڑکیاں آرام سے گھوم رہے ہیں اپنا, جو ایک ایجوکیشن کا ماحول ہونا چاہیے. اس سے پہلے کہ میں 1 منٹ کے وقفے پہ جاؤں, آپ سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اپنے زمانے کا کوئی ایسا استاد یاد ہے جس کی کوئی خاص بات آپ یاد کرتی ہیں, بھولتی نہیں ہیں؟ ایسے تو نعمان صاحب سے obviously ہمارے سب سے زیادہ مجھے لگا کہ سیکھا جو میں نے ایجوکیشن وائز وہ نعمان صاحب سے سیکھا. اور مجھے یہ بھی ان کی بات بہت اچھی لگتی تھی کہ وہ صرف اسائنمنٹس پہ بات نہیں کرتے تھے, وہ اور بھی چیزوں پہ بہت بات کرتے تھے. اور یہ جو حارث صاحب ابھی میک کارنر کی بات کر رہے ہیں, ایکچولی آئی میٹ حارث you know at Mac Corner because میرے کچھ بہت کلوز فرینڈس تھے جن سے حارث کی بہت دوستی تھی, اور ہم سبھی مل کے میک کارنر پہ مطلب ہوتے تھے. اور نعمان صاحب جو ہیں مجھے لگتا تھا کہ وہ بہت اور چیزوں پہ بھی بات کرتے ہیں, زندگی کے بارے میں تھوڑا یو نو لائک الگ قسم کی گائیڈنس بیونڈ جسٹ یور ایجوکیشن. دوسرے جو ایک اور صاحب تھے ان کا مجھے نام یاد نہیں ہے, بٹ ہی واز دی کمپیوٹر آرکیٹیکچر کے وہ ٹیچر ہوتے تھے. وہ نئے آئے تھے, ینگ سے تھے, اور بیچارے کافی زیادہ ہمیشہ کنفیوز رہتے تھے بیکاز ان کو NED کا ماحول بڑا مشکل لگتا تھا. مگر میں نے اپنی کمپیوٹر آرکیٹیکچر کی جو ساری ڈیٹیلز اور کیا مجھے کرنا چاہیے ان مائی ماسٹرز وہ میں نے ان سے سیکھا, اور انہوں نے مجھے بہت گائیڈ کیا کہ مجھے کیا کلاسز لینی چاہیے یہاں پہ آ کے اور کس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے. اینڈ دیٹ واز ایکچولی ورکڈ آؤٹ ریئلی ویل فار می, کیونکہ انہوں نے مجھ پہ تھوڑا سا اٹینشن دیا کہ اوکے اس کو کس چیز میں انٹرسٹ ہے. یہاں پر میں 1 منٹ ایک تھوڑا سا بریک لیتا ہوں, اور وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں علم و آگہی کے پروگرام کے ساتھ. You are listening to Hot 105 Radio Network. You are listening Hot 105. You are listening Hot 105. You are listening to Hot 105 Radio Network. میں شیرشاہ سید دوبارہ حاضر ہوں علم و آگہی کے پروگرام کے ساتھ FM 105 پر. ہم بات کر رہے ہیں NED کی 7 سالہ سالگرہ کے موقع پر, اور ابھی تھوڑا دیر پہلے معصومہ بتا رہی تھیں نعمان صاحب کے بارے میں. معصومہ آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ گو کہ میں میڈیکل کالج میں رہا, لیکن نعمان صاحب سے میری بڑی دوستی تھی, اور یہ پروگرام میں نے نعمان صاحب کے نام ہی آج اس کو ڈیڈیکیٹ کیا ہے. نعمان صاحب ایک بہت ہی زبردست انسان تھے, وہ انجینئر جیسے بھی تھے, استاد جیسے بھی تھے, وہ تو ہمیں پتہ ہی ہے, لیکن زندگی کے راستے میں چلنے کے لیے نہ صرف یہ کہ انہوں نے NED کے طالب علموں کو سرگرم کیا, بلکہ NED کے باہر بھی لوگوں سے ملنا جلنا ان کا زبردست تھا, اور بہت کم عمری میں ہی
وہ چلے گئے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن بہرحال آپ نے ان کی یاد تازہ کرنا آپ کا بہت شکریہ۔ منصور صاحب، آپ بتا رہے تھے کہ ایک ایسی تقریب ہوئی تھی جس میں آپ نے ضیاء الحق صاحب کی اداکاری کی تھی، ذرا اس پروگرام کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بہت مزے کا قصہ ہے۔ وہ اصل میں یہ ہوا تھا کہ ہمارے زمانے میں چونکہ یونیورسٹی کے حالات اوور آل تعلیمی اداروں کے بہت خراب رہے اور یونیورسٹیز بند رہیں بہت عرصے، تو ہمارا جو بیچ تھا الیکٹریکل کا 83-84 کا وہ ڈیلے ہوتا چلا گیا، اور یعنی 4 سال کا جو 5-6 سال پہ کھنچ گیا جا کے، تو بہت فرسٹریشن تھی تمام بچوں میں۔ اچھا، وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ایگزام ہو جائے، ایگزام ہو نہیں رہا، تو انہوں نے یہ کیا کہ ایک موک کنووکیشن کا انعقاد کیا کہ جی جس میں جو آڈیٹوریم میں کیا گیا، اور موک کنووکیشن کا مقصد یہ تھا کہ ایک تفریح طلبہ کو فراہم کی جائے اور اپنی بھڑاس بھی نکال لی جائے۔ تو اس میں اساتذہ کی نقلیں بھی ہوئی، گانا بجانا بھی ہوا، لیکن ایک جو اس کا آئٹم تھا وہ یہ تھا کہ مرحوم ضیاء الحق صاحب کی نقل اتاری جائے۔ تو اس میں وہ کام میرے ذمے آیا۔ اچھا، اب اس میں یہ تھا کہ ان کا ایک انداز تکلم تھا ضیاء الحق صاحب کا، ایک لباس پہننے کا، شیروانی پہنا کرتے تھے وہ، کچھ بال بیچ کی مانگ بھی نکالا کرتے تھے، پھر ایک مخصوص قسم کی مسکراہٹ بھی تھی ان کی۔ تو خیر کوشش تو کی گئی کہ کسی طریقے سے حلیہ اپنایا جائے۔ تو ابا کی شادی کی شیروانی ہوتی تھی جو ان کی شادی کے بعد کبھی نکلی نہیں تھی، انہوں نے پہنی نہیں تھی، تو وہ شیروانی نکالی گئی، پہلے اس کو جھاڑ پوچھ کے ٹھیک کیا گیا، پھر اس کے بعد بہن سے کہا گیا کہ تیل سر میں چپڑا جائے، وہ تیل لگا کے بیچ کی مانگ نکال کے، پھر شیروانی پر گھڑی تو تھی نہیں، تو خالی زنجیر، اگر آپ کو یاد ہو تو مرحوم شیروانی کے اوپر ایک گھڑی بھی پہنا کرتے تھے، تو وہ سب کر کے، اور اس کے بعد پھر این ای ڈی کے آڈیٹوریم میں پرفارم کیا گیا، اور خاصا اس کو طالب علموں کی طرف سے پسند کیا گیا، اس لیے کہ اس زمانے کے جو بھی سیاسی حالات تھے اس پہ ایک طنز بھی تھا اس میں، اور ظاہر سی بات ہے ضیاء الحق کی آواز بھی تھی، نقل بھی تھی، تو وہ خاصا مقبول ہوا تھا وہ آئٹم۔ حارث صاحب، آپ کو یہ فنکشن یاد ہے؟ اسلم اظہر صاحب نے وہ اسٹیج پلے آ کے کیا، وہ بھی اسی آڈیٹوریم میں ہوا جس آڈیٹوریم میں منصور کی پرفارمنس تھی۔ تو معصومہ نے بالکل ٹھیک بات کی۔ میں ذرا آج کل کام بہت ہی ایک جو ہے نا وہ بڑا ہی جس کو کہتے ہیں ڈپریسنگ نوعیت کا کرتا ہوں، تو مجھ پہ بار بار وہ ماضی کا ڈپریشن بھی سوار ہو جاتا ہے، لیکن یہ این ای ڈی نے ہمیں طالب علموں کو اتنا کچھ دیا۔ نہیں، یہ گیلیلیو کیا کر رہا تھا، اس کے بارے میں ذرا بتائیں۔ گیلیلیو ایک پلے تھا، گیلیلیو گلیلی، مطلب ہے کہ جو گیلیلیو کی زندگی پر ایک ڈرامہ تھا، اور اس کو اردو کے قالب میں ڈھالا تھا منصور سعید صاحب نے غالباً۔ یہ جو ہماری مشہور جو ایکٹر ہیں اور ہماری دوست ہیں ثانیہ، ان کے والد منصور سعید، اور اسلم اظہر صاحب نے ڈائریکٹ کیا تھا، اور اسلم اظہر صاحب نے ہی اس میں مین کردار ادا کیا، اور ایک جلاوطن سے انٹرویو بھی ہوا تھا ہمارے یہاں۔ تو بڑا ایک این ای ڈی کا جو آڈیٹوریم تھا اس میں بڑی وہ تھی، یعنی رونق لگی رہتی تھی ایک جلاوطن سے۔ آئی وش کہ آج کے زمانے میں کراچی یونیورسٹی میں یا ڈاؤ کالج میں یا این ای ڈی میں کوئی اس قسم کا کوئی پلے ہو جس میں سائنس کے بارے میں بتایا جائے اور سائنس کی اہمیت سے آگاہ کیا جائے، اور بتایا جائے کہ سائنسدانوں کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یہ تو بڑی ہمت کی تھی آپ لوگوں نے کہ گیلیلیو کا پروگرام بتایا تھا۔ حارث صاحب، کسی استاد کے بارے میں؟ نعمان صاحب نے یہ سارے پلیس کرائے تھے۔ نعمان صاحب جو ہیں وہ بنیادی طور پہ ایک سیلف افیسنگ آدمی تھے، جسے کہیں آپ کے مطلب ہے کہ وہ سامنے آ کے اور کوئی یعنی داد طلبی ان میں نہیں تھی، ان میں کسی قسم کی کوئی ریکگنیشن کی خواہش اس طرح کی نہیں تھی۔ لیکن ہم سب، میرا خیال ہے کہ جو آج آپ نے پروگرام میں لوگ جو بیشتر مدعو کیے، وہ انہی کے اس انٹلیکچوئل جو ان کا جو کنٹریبیوشن ہے یا ان کا جو انکریجمنٹ ہے اس کی پروڈکٹ ہیں، اور بہت ہی یعنی میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے آج کی شام ان کو ڈیڈیکیٹ کر کے، آج کا پروگرام انہیں ڈیڈیکیٹ۔ اچھا معصومہ، یہ بتائیں کہ حارث صاحب نے بتایا کہ میک کارنر پر بند کباب ملتے تھے اور ادھار بھی ہو جاتا تھا، تو کبھی آپ نے ادھار کیا وہاں پر، اور کالج چھوڑنے سے پہلے آپ نے ادھار سارا چکا دیا تھا آپ نے؟ جی بالکل، آئی ایم شیور کہ ہم نے بھی کبھی کبھار، مطلب ناٹ ہر وقت، بٹ یہ کہ کبھی کبھار ہمارے پاس یا تو پیسے نہیں ہوتے تھے یا ختم ہو گئے ہوتے تھے اس دن کے، اور سہیل بھائی جو تھے وہ ہمیشہ، ہم لوگ وہاں کے کافی ریگولر ہوا کرتے تھے، اور آئی مین ایم شیور کہ ہم نے ان سے ادھار لیے اور ان کو واپس بھی کیے۔ یوسف علی صاحب بہت دیر سے موجود، ہاں یوسف علی صاحب موجود ہیں۔ میں یوسف صاحب آپ ہی کی طرف آ رہا ہوں۔
آپ کا NID سے اس طرح کا تعلق رہا کہ آپ نے NID میں پڑھا اور پڑھنے کے بعد آپ NID میں پڑھانے بھی لگ گئے. تو آپ ذرا بتائیں کہ یہ جو پڑھنے کے زمانے سے لے کے پڑھانے تک NID میں جو تبدیلیاں آئی ہیں اس پہ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کو؟ آپ پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ میری جو آپ نے ابھی بات کی NID میں انٹری 2 مرتبہ ہوئی. پہلی بار ایز اے اسٹوڈنٹ اور دوسری بار ایز اے ٹیچر. اور ٹیچر میں جو اپوائنٹ ہوا وہ وزٹنگ فیکلٹی ممبر اپوائنٹ ہوا. اور جب میں اسٹوڈنٹ تھا تب بھی شروع کے 2-3 سیمسٹر وزٹنگ اسٹوڈنٹ ہی رہا. کلاس میں شاذ و نادر ہی جانا ہوتا تھا اکثر, بلکہ پہلا سیمسٹر تو ہوتا یہ تھا کہ 3 کلاسز اٹینڈ کی, یہاں ریسیس ہوئی اور وہاں کراچی یونیورسٹی کی طرف چلے گئے, کیونکہ میں کراچی یونیورسٹی سے ہو کر NID یونیورسٹی آیا تھا. میں نے BSc فزکس کی تھی, فزکس ڈپارٹمنٹ سے, اسٹیٹسٹکس اور میتھمیٹکس مائنر. تو جس انداز سے جی بولیں آپ, جس انداز سے میں نے NID کو دیکھا وہ ذرا سا مختلف تھا ان افراد کے کہ جو ڈائریکٹ انٹرمیڈیٹ کے بعد یعنی کالج سے NID پہنچ جایا کرتے. جی بیان کیجیے ذرا اس کو. مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں موازنہ کروں اس وقت کی کراچی یونیورسٹی کا اور اس وقت کی NID یونیورسٹی کا. کراچی یونیورسٹی میں سیریسنس تھی, NID میں اتنی سیریسنس نہیں تھی, پڑھائی کی حد تک بھی. اور اس وقت چونکہ یونین ایکٹیویٹیز ہو چکی تھیں تو یونین ایکٹیویٹیز میں بھی کراچی یونیورسٹی میں آپ کو نظریاتی سیاست نظر آتی. اگر کوئی کارکن اسلامی جمعیت طلبہ کا ہے تو وہ نظریاتی کارکن ہے, اگر وہ NSF کا یا لبرلز کا یا پروگریسوز کا کارکن ہے تو وہ نظریاتی کارکن. وہاں بات ہوتی ہے نظریات کی. اب وہ بیک گراؤنڈ لے کے جب میں NID یونیورسٹی آیا تو وہاں ہمیں کوئی نظریاتی جنگ نظر ہی نہیں آئی, وہاں ہمیں صرف ورکنگ نظر آئی. اچھا, اور پھر دوسری بات یہ تھی کہ مین پارٹیاں 2 تھیں, ایک اسلامی جمعیت طلبہ اور ایک پروگریسو اسٹوڈنٹ فرنٹ. جی, جمعیت کہتی تھی کہ ہمارا جو مقصد ہے وہ رضا الہی کا اصول ہے. پروگریسو فرنٹ والے کہتے تھے ہم بھی تو اسی کے لیے کام کرتے ہیں. اسلامی جمعیت طلبہ تکبیر کا نعرہ لگاتی تھی, PSF بھی اپنے جلسوں کا آغاز نعرہ تکبیر سے کرتی تھی. جمعیت کہتی تھی کہ جی ہمارے رہبر اور رہنما یا پیشوا جو ہیں مولانا مودودی ہیں. PSF کہتی تھی ہم بھی ان کی بڑی عزت کرتے ہیں. تو وہاں پر نظریہ نام کا کوئی چیز نہیں رہا تھا, صرف ورکنگ تھی. اچھا, تو یہ بتائیں یوسف صاحب, یہ جو سیاسی سرگرمیاں تھیں اس سے طلبہ کو فائدہ پہنچتا تھا کہ نقصان ہوتا تھا؟ اچھا, اس سے یقیناً طلبہ کو بے تحاشا فائدہ پہنچتا تھا, ہر طرح کا فائدہ پہنچتا تھا. تفریح, یس, ہمارا جو پہلا سیمسٹر گزرا تھا وہ چونکہ یونین ایکٹیویٹیز تھی, ایک جماعت یونین میں تھی جو پروگریسو فرنٹ تھی, ایک جماعت اپوزیشن میں تھی جو جمعیت تھی, اور ڈیلی تقریباً کوئی نہ کوئی کلاس پوائنٹ بس لے کے چلی جایا کرتی تھی کلفٹن سی ویو پہ. بس ملتی تھی یونین کے پاس سے, بوتلیں ملتی تھیں اپوزیشن کے پاس سے. تفریح بے تحاشا تھی. اور اس کے ساتھ جو کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز تھیں, اگر پڑھائی کی حد تک ہم بات کریں تو یس, ایکسٹرا کلاسز کنڈکٹ کرنا. ایکسٹرا کلاسز کے علاوہ جو وہاں پر ایک چیز دیکھی تھی کہ وہاں پر جو نوٹس تھے, ہر کورس کے نوٹس, سالو پرابلمس وغیرہ فری ڈسٹریبیوٹ ہوتے تھے کلاسز. اور تنظیمیں فری ڈسٹریبیوٹ کرتی تھی, سائیکلوسٹائی کروا کے انہیں فری ڈسٹریبیوٹ کرنا. کتابوں کی ری پرنٹنگ. اب جو آپ پڑھا رہے ہیں یونیورسٹی میں, تو جو آج کے جو پڑھنے والے طالب علم ہیں ان کو کیسا پاتے ہیں آپ اپنے زمانے سے اور اس زمانے کے طالب علموں کے مقابلے میں؟ میں آپ کو ایک فرق بتاؤں کسی اور کی زبانی. جمال صاحب ہوا کرتے تھے جو سیکیورٹی ہیڈ رہے پہلے ہمارے زمانے میں, وہ چیئرمین میکینیکل کے PA ہوا کرتے تھے. تو ان سے جب وہ سیکیورٹی ہیڈ ہوئے تو 79-80 کی یونین کے جنرل سیکرٹری حسین صاحب تھے. انہوں نے ان سے پوچھا کہ یار ہمارے زمانے میں اور اب کے زمانے میں تمہیں کیا فرق محسوس ہوتا ہے؟ تو جمال نے بڑا تاریخی جملہ کہا, کہنے لگا حسین تمہارے زمانے میں طلبہ ہنستے تھے, ہم روتے تھے, اب ہم ہنستے ہیں اور طلبہ روتے ہیں. دیٹ از دی مین ڈفرنس. اب ڈسپلن کے نام پہ طلبہ کو, میرا اپنا کہنا یہ ہے, اکثر کو یقیناً اس سے اختلاف ہوگا کہ ہمارے زمانے میں NID یونیورسٹی آف انجینئرنگ ٹیکنالوجی ہوتی تھی, اب وہ NID اسکول آف انجینئرنگ ٹیکنالوجی. میرے خیال میں آپ کی بات شاید صحیح ہے, کیونکہ میں جب ڈاؤ میڈیکل کالج کو دیکھتا ہوں اور
اپنا زمانہ دیکھتا ہوں اور آج کا زمانہ دیکھتا ہوں تو مجھے بھی ڈاؤ میڈیکل کالج اب ڈاؤ میڈیکل جو ہے نا انٹر کا اسکول لگتا ہے، کیونکہ طلبہ میں وہ شعلہ، وہ جذبہ، وہ طاقت نہیں رہی جس کی بنیاد پر وہ کھڑے ہو جاتے تھے اور ہر بارے میں ان کی کوئی رائے ہوتی تھی، سیاست میں، سماج کے بارے میں۔ وہ ڈرامہ کی ایکٹیویٹی کرتے تھے، وہ طرح طرح کی ایکٹیویٹی کرتے تھے، اور حارث صاحب اس بارے میں مزید بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے میں ایک تھوڑا سا وقفہ لینا چاہتا ہوں اور وقفے کے بعد میں دوبارہ حاضر ہوتا ہوں۔ We will be right back after this short commercial break. حکومت سندھ نے ملک میں کرونا وائرس کی دوسری لہر کے پیش نظر تعلیمی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے مزید ہدایات جاری کی ہیں تاکہ بچے گھر بیٹھے اپنی تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھ سکیں۔ اس سلسلے میں والدین سے گزارش ہے کہ حکومت کی فراہم کردہ سہولیات جیسے کہ ٹیلی اسکول، ریڈیو اسکول میں بچوں کی آن لائن تعلیم کے لیے مناسب رہنمائی کریں اور کرونا وائرس سے بچنے کے لیے ضروری ہدایات پر ضرور عمل کروائیں کہ وہ ایک دوسرے سے مناسب فاصلہ رکھیں، ہاتھ ملانے اور میل جول سے گریز کریں۔ بچوں کو بتائیں کہ اپنے ہاتھوں کو 20 سیکنڈ تک صابن سے بار بار دھوئیں۔ کھانسی یا چھینک کے وقت رومال، ٹشو یا آستین کے کپڑے کا استعمال کریں۔ تمام 5 سال سے بڑی عمر کے بچے ہر وقت صاف ماسک استعمال کریں اور استعمال شدہ ماسک کو کوڑے دان میں پھینک دیں۔ بچوں کو چاہیے کہ ان ہدایات پر خود بھی عمل کریں اور اپنے دوستوں کو بھی عمل کرنے کی تاکید کریں۔ اساتذہ آن لائن تعلیم کے دوران دی گئی ہدایات کے مطابق بچوں کا تدریسی عمل مکمل کروائیں اور ساتھ ساتھ صفائی کی بھی تلقین کریں، اور بچوں کو بتائیں کہ بخار، کھانسی اور سانس کی تکلیف کی صورت میں بچے اپنے والدین کو فوراً آگاہ کریں۔ یاد رہے، مل کر ہی کرونا وائرس کے خاتمے کو یقینی بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ بچوں کو پڑھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ یہ پیغام حکومت سندھ، محکمہ تعلیم و خواندگی اور یونیسیف کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ میں شیرشاہ سید حاضر ہوں وقفے کے فوراً بعد FM 105 پر علم و آگہی کے پروگرام کے ساتھ۔ میں یوسف آپ سے ہی شروع کرتا ہوں، اس کے بعد میں جاتا ہوں حارث صاحب کی طرف۔ آپ اپنے زمانے کے کسی استاد کا نام بتانا پسند کریں گے جن سے آپ متاثر ہوئے؟ استاد کے بارے میں اگر میں بتاؤں تو ایک استاد جن کی وجہ سے میں ٹیچنگ کی طرف آیا وہ تھے ڈاکٹر مظفر محمود۔ ڈاکٹر مظفر محمود کافی ہر دل عزیز ٹیچر میں سے تھے اور پڑھانے والے ٹیچر تھے، اسٹوڈنٹس کے ساتھ کانٹیکٹ رکھنے والے ٹیچر تھے۔ اس کے بعد وہ چیئرمین بھی بنے، چیئرمین ٹیکسٹائل میکینیکل، اس کے بعد ڈین، اس کے بعد پرو وی سی کے پوزیشن پہ وہ ریٹائر ہوئے۔ تو ڈاکٹر مظفر ایسے ٹیچر تھے جنہوں نے حقیقتاً طلباء کو پڑھانے کی کوشش کی۔ تو بہت شکریہ یوسف۔ آپ کے زمانے میں میک کارنر تھا؟ یقیناً ہمارے زمانے میں میک کارنر تھا، اور میک کارنر سے بڑی اچھی یادیں وابستہ ہیں۔ وہاں پہ سہیل جن کا تذکرہ ہوا، اس کے بعد عالم بلوچ جو کیفیٹیریا میں ہوا کرتے تھے، اس کے بعد وہ میک کارنر پر ہی چلے گئے تھے۔ اور ایون جب میں نے پڑھانا شروع کیا تھا تو خاص طور پہ سہیل کے پاس جا کر اور عالم سے بات چیت کرنا، گپے لگانا، اور پھر ان کے ہاتھ کی چائے پینا اور برگر کھانا، ایک عرصے تک، جب تک عالم موجود رہے اور سہیل موجود رہے، تب تک میک کارنر پہ جانے کا سلسلہ میں نے منقطع نہیں کیا۔ یہ زبردست بات ہوتی ہے، آپ کسی بھی یونیورسٹی میں چلے جائیں وہاں پر اس قسم کا کارنر مل جاتا ہے جہاں پر طلبہ آ کر کے بات چیت کرتے ہیں، اور بہت سی ایسی باتیں کھلتی ہیں جو شاید کلاس میں نہ ہو سکیں۔ حارث صاحب یہ بتائیں کہ جو NED کی جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز تھی، شاعری وغیرہ وغیرہ، آپ بھی ایک ماشاءاللہ سے شاعر ہیں، تو آپ نے بھی میک کارنر پہ بیٹھ کر کے بہت ساری نظمیں کہی ہوں گی، کچھ بتائیں اس بارے میں، اور دوسرے طالب علم جو شاعری یا ادبی ایکٹیویٹیز میں مصروف تھے۔ جی ڈاکٹر صاحب، NED میں میک کارنر پہ بیٹھ کے تو میں نے خیر نظمیں نہیں کہیں، چونکہ میک کارنر پہ تو وہ سیاسی گفتگو اور اس پر زور زیادہ رہتا تھا، لیکن وہ زمانہ جو ہے، میں نے شاعری جو آپ کہیے کہ باقاعدہ شاعری جو ہے وہ شروع اسی زمانے میں کی، اور پہلے میں ترجمے کرتا تھا انگریزی سے اردو میں، اردو سے انگریزی میں،
اور اس کے بعد میں نے خود اور کہانیاں بھی لکھتا تھا جس پہ ایک آدھ بار لوگ مارنے پیٹنے بھی آ گئے، چونکہ وہ ضیاء الحق کا زمانہ تھا جو اب آج کل ہم اس کا ری انیکٹمنٹ دیکھ رہے ہیں. تو وہ کافی ایک یعنی ایک گہما گہمی رہتی تھی اور بڑا لٹریری سین تھا. اور ہمارے بعد جو اسٹوڈنٹس آئے انہوں نے بھی بہت یعنی ایک آرٹ کا کلچر کا وال پیپرز نکالنے شروع کیے لوگوں نے. وہ لگا دیتے تھے وال پیپر جو نیوز پیپرز دیواروں پہ، اور اس کے علاوہ رسائل نکالنے اور بہت سی اس طرح کی یعنی ایونٹس ہوتے تھے، مشاعرے ہوتے تھے اور چھوٹی چھوٹی بیٹھکیں ہوتی تھیں. تو یہ سب بہت ایک وائبرنٹ کلچر. جی حارث صاحب آپ بتا رہے تھے اور تو آپ اپنی کوئی نظم سنانے والے تھے ہمیں. ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ اس زمانے میں شاعری میں نے شروع کی تھی. اب ایک نظم جو اس وقت مجھے یاد آ رہی ہے بالکل ابتدائی نظموں میں سے ہے، اور آپ وہ پی ایم اے ہاؤس کراچی میں ہر مرتبہ ایک فرمائش کر کے مجھے کانٹوں میں گھسیٹتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، وہی میں سنا دیتا ہوں. حالانکہ جیسے میں نے عرض کیا آپ کے این ای ڈی کے سننے والوں کو اور بہت سارے دوسرے لوگ جو یہ پروگرام سنتے ہیں ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ آپ کی وہ نظم ہے جو ہم سب کو بہت پسند ہے. ارشاد. اور بالکل مطلب ہے کہ اوائل جوانی کی نظم ہے، بچپن کی نظم سمجھے. اچھا اس کا اداسی کی ایک نظم. اسے یاد بھی نہ رکھا اسے بھول بھی نہ پائے، اسے یاد بھی نہ رکھا اسے بھول بھی نہ پائے، کسی راہ بے ثمر میں جو ہنر تھے آزمائے، کسی جاد جنوں میں شب و روز سب گوائے، اسے یاد بھی نہ رکھا اسے بھول بھی نہ پائے. بہت خوب. وہ جو غم تھا بیش قیمت اسے سینت سینت رکھا، وہ جو غم تھا بیش قیمت اسے سینت سینت رکھا، نہ تو پوری نیند سوئے نہ ہم آنسوؤں سے روئے، تھے خوشی کے چند لمحے سو غمیں جہاں میں کھوئے، اسے یاد بھی نہ رکھا اسے بھول بھی نہ پائے. اور یہ ہوا کہ موسم گل، یہ ہوا کہ موسم گل کسی شاخ پر نہ اترا، یہ ہوا کہ موسم گل کسی شاخ پر نہ اترا، کہ سکون بھی رائے گاہ ہے یہ جنوں بھی رائے گاہ ہے، جو یقین ہے بظاہر وہ بھی عالم گماں ہے، اسے یاد بھی نہ رکھا بہت خوب. بھول بھی نہ پائے، کسی راہ بے ثمر میں جو ہنر تھے آزمائے، کسی جاد جنوں میں شب و روز سب گوائے. بہت خوب بہت خوب. حارث صاحب آپ کو پتا ہے کہ آج امر ٹیپو صاحب نے بھی آنا تھا، اور امر ٹیپو صاحب بھی آپ کو پتا ہے کہ افسانے لکھتے ہیں. انہوں نے مجھے کچھ دنوں پہلے بتایا کہ ان کی ایک کتاب تیار ہے بالکل، اس کا نام ہے کٹی پہاڑی پر سین پاٹ. تو میں نے بولا کہ امر صاحب یہ آپ نے نام کیسا رکھا ہے؟ تو انہوں نے بولا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ کتاب شاید چھپ نہ سکے، اس کو کراچی کی زبان میں لکھا گیا ہے. تو کراچی کی زبان تو اب کٹی پہاڑی اور اس کے آس پاس ہی بولی جاتی ہے، تو وہاں کا جو سین پارٹ ہے اس کو ہم بتائیں گے. مجھے امید ہے کہ وہ کتاب جلدی مارکیٹ میں آئے گی تو اس کو سب لوگ پڑھ سکیں گے. یہ ایک این ای ڈی کے گریجویٹ کا کراچی کے لیے ایک تحفہ ہی ہوگا. تو پروگرام ہمارا کافی چل رہا ہے. منصور صاحب اب چلتے چلتے کچھ یہ بتائیں کہ کچھ ایسے لوگ آپ کو یاد ہیں این ای ڈی کے جو فیکلٹی ممبر نہیں تھے لیکن این ای ڈی کی زندگی میں ان کا بہت اہم کردار تھا، جیسے آپ نے سہیل صاحب کے بارے میں بتایا یا یوسف صاحب نے بتایا بلوچ صاحب کے بارے میں؟ جی این ای ڈی سے زیادہ ہماری زندگی میں ان کا کردار تھا. مجھے کیریکٹر آدم بلوچ یاد ہے، اور آدم بڑی والی کینٹین بڑی والی کینٹین. اچھا میں صرف یہ وضاحت کر دوں کہ اب جو این ای ڈی ہے اس میں وہ کینٹین ختم ہو گئی ہے، اور چونکہ بچوں کی تعداد لڑکیوں کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے تو گرلز کامن روم کو بہت ایکسپینڈ کر دیا گیا ہے، اور مسجد بھی شفٹ کر دی گئی ہے اور وہ کینٹین بھی شفٹ کر دی گئی ہے. سارا گرلز کامن روم کے یوزیج میں آ گیا ہے وسطی، لیکن وہ ہمارے زمانے میں گرلز کامن روم مختصر تھا، اس کے برابر میں یہ کینٹین جس میں آدم کیریکٹر پائے جاتے تھے اور اس کے برابر میں مسجد ہوا کرتی تھی. تو آدم جو تھے وہ چائے بھی پلاتے تھے، اور چائے کے علاوہ بھی کچھ ایسی چیزیں پلاتے تھے جو قانوناً شاید الاؤڈ نہیں تھی، لیکن وہ ان کے ذریعے
طالب علموں کو مل جاتی تھی. تو وہ ایک کیریکٹر مجھے ہمیشہ یاد ہے, اور وہ ان کی خاصیت یہ تھی کہ وہ ایک آنکھ سے پوری دنیا کو دیکھتے تھے اور بہت ہی پھرتیلے تھے, اور اس کے علاوہ سگریٹ وگریٹ بھی بہت اچھی طریقے سے پلایا کرتے تھے. وہ سگریٹ جلانے کے لیے اگر ماچس نہ ہو تو فوراً اپنے دائیں جیب سے وہ ایک ماچس نکالتے. مجھے لگتا ہے منصور کو آپ کو سگریٹ کی عادت شاید وہیں سے پڑی ہوگی. جی, میں نے NED میں شروع. ہاں, لیکن یہ منصور کی سگریٹ ہمیشہ خالی ہی رہی, کیونکہ ہمارے زمانے میں کوکا کولا کو کہتے تھے. رائٹ. اچھا, میں آپ کو صرف ایک دلچسپ قصہ سنا دوں شیر شاہ صاحب. گرلز کامن روم تو مجھے یاد آیا کہ چونکہ لڑکیاں بہت کم تھیں تو ایک انار 100 بیمار کی کیفیت رہتی تھی NED کے لڑکوں میں. تو ساری جو ایکٹیویٹیز تھیں, چاہے وہ سیاسی لڑکے ہوں یا غیر سیاسی طالب علم ہوں, وہ کوشش کرتے تھے کہ گرلز کامن روم کے آس پاس ایک جھمگٹا ضرور لگا کے رکھیں. تو ایک دفعہ یہ ہوا کہ اچھا, پھر لڑکیوں کا اندازہ ہونا شروع ہو گیا کہ یہ لڑکے یہاں پہ جمع رہتے ہیں اور بہت شور شرابہ کرتے تھے. دروازہ بند کرنا شروع کیا گرلز کامن روم کا. تو ایک بہت ہی نالائق قسم کے, وہ ہر 2 معنوں میں نالائق تھے, تو وہ صاحب گئے دروازے کے اوپر گرلز کامن روم کے, اور انہوں نے زور سے ناک کیا, کھٹ کھٹ کھٹ. تو اندر سے آواز آئی, کون ہے؟ تو انہوں نے کہا, بیگم دروازہ کھولیے. یار یہ منصور صاحب, آج کل کے زمانے کے طالب علموں میں اس قسم کی صلاحیت ہے نہیں, مجھے ایسا لگتا ہے. یا شاید صلاحیت نہیں ہے, لیکن ان کو دروازے پہ نوک کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے نا, تو آپ آج کل کے لوگ آگے ہیں. اچھا چلیں, اگر یہ بات ہے تو ہم مان لیتے ہیں. اب ہمارے حارث صاحب اور منصور صاحب, ہمارے پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہونے والا ہے. اب چلتے چلتے حارث صاحب آپ یہ بتائیں کہ آج کے طالب علموں سے اور آپ کیا امید کرتے ہیں, اور منصور صاحب آپ یہ بتائیں کہ NED یونیورسٹی کو فیوچر میں, مستقبل میں آپ کیسا دیکھنا چاہتے ہیں. حارث صاحب. دیکھیں, میں تو اپنی تمام تر سینسزم کے باوجود بہت پر امید ہوں. یعنی جو اب تک کی جو صورتحال رہی ہے پاکستان کی, تعلیمی بھی, فکری بھی, سیاسی بھی, اخلاقی بھی, ہم لوگ شاید بہت ایک کنفیوژن اور مشکلات اور ایک ایسے دور سے گزرے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے جو ہمارے نوجوان ہیں, بچے ہیں, بچیاں ہیں, وہ تو بہت آگے دیکھ رہے ہیں. اور بس ان کا یہ کہ مجھے ایک تھوڑی سی ان سے گزارش میں کروں گا, ہم سے تو وہ بہت آگے ہیں, مگر یہ کہ ذرا مطالعے پہ, یعنی پڑھنے لکھنے پہ ذرا دھیان بڑھائیں, اور ذرا زیادہ پڑھا لکھا کریں, جتنا وہ پڑھتے ہیں اس سے اور تھوڑا سا زیادہ. لیکن میں تو بہت پر امید ہوں. میرا خیال ہے کہ یہ لوگ بہت آگے جائیں گے, اور ان کو بہت سی چیزوں کا احساس ہے جو شاید ہمیں نہیں تھا, اور ان کے پاس وہ وسائل ہیں جو ہمارے پاس نہیں تھے. یہ اس سے پورا فائدہ اٹھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. منصور صاحب. سر, میں حارث کی طرح سے پر امید تو نہیں ہوں, کیونکہ مجھے جو چیز محسوس ہو رہی ہے پڑھانے کے دوران وہ یہ ہو رہی ہے کہ پہلے NED یا کوئی بھی آپ کا تعلیمی ادارہ جو تھا, میں خاص طور پہ پروفیشنل انسٹیٹیوشنز کی بات کر رہا ہوں, وہ اتنا اس کا ماحول دلچسپ تھا مختلف طلبہ کی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے, کہ طالب علم کا صبح آنکھ کھلنے کے بعد یونیورسٹی آنے کا جی چاہتا تھا. وہ خوشی سے آتا تھا, چاہے وہ بے شک آ کے شام میں منی بیگم کی غزل سنے لان میں NED کے, یا فلم فیسٹیول دیکھے, یا کوئی تقریری مقابلہ سنے, یا کوئی مقابلہ حمد و نعت میں شرکت اختیار کرے. لیکن NED یا کوئی بھی تعلیمی ادارہ اس کو اپرچونٹیز پرووائڈ کرتا تھا, اس انسان کو, اس طالب علم کو جو تعلیم کے علاوہ کے اندر اس کا انسان تھا. اور حارث ہمارے سامنے بہت روشن مثال ہے اس کی. آپ بھی شیر شاہ بہت بڑی مثال ہے کہ یہ حارث کی شاعری کو جلا, ظاہر سے صلاحیت میں ہمیشہ سے ہوگی, لیکن اس کو جلا بخشنا, خود انہوں نے بھی ابھی اعتراف کیا کہ اس کو پروان چڑھانا. لیکن سر, اب مارکیٹ فورسز نے کیمپس سے باہر کی دنیا کو بہت حسین کر دیا ہے, اور یہ بہت خراب سی بات ہے کہ ہمارے ڈیسیشن میکرز نے کیمپسز کو بیرن کر دیا ہے, بے رنگ کر دیا ہے بالکل. جب تک اس کیمپس میں آپ یہ رنگینی واپس نہیں لائیں گے, دیکھیں سر, آپ بہت اچھے انسان, بہت اچھے رپورٹس پیدا کر سکیں گے, لیکن حارث خلیق اور شیر شاہ نہیں پیدا کر سکیں گے. بہت شکریہ منصور آپ کا, بہت شکریہ حارث صاحب آپ کا, جناب یوسف علی صاحب کا, اور خاص طور پر محترمہ معصومہ وزیری صاحبہ کا, جنہوں نے بوسٹن سے ہمیں جوائن کیا. مجھے بڑا افسوس ہے کہ عمر ٹیپو شریک نہیں ہو سکے. تو آپ تمام لوگوں کا شکریہ کہ آپ نے FM 105 پر علم و آگہی کے سفر میں ہمارا ساتھ دیا. جو لوگ یہ پروگرام سن رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ اگر وہ اپنی کوئی رائے بھیجنا چاہتے ہیں تو ہمیں ضرور شیرشاہ سید@hotmail.com پر بھیجیں. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ,
اور مجھے امید ہے کہ میں ایک دفعہ اس طرح کا پروگرام دوبارہ NED میں جا کر کے NED کے طالب علموں کے ساتھ کر سکوں گا. میرے خیالوں پہ چھائی ہے ایک صورت متوالی سی، نازک سی شرمیلی سی، معصوم سی بھولی بھالی سی، رہتی ہے وہ دور کہیں عطا پتہ معلوم نہیں. کوکو کورینا کوکو کورینا کوکو کورینا کوکو کورینا. میرے خیالوں پہ چھائی ہے ایک صورت متوالی سی، نازک سی شرمیلی سی، معصوم سی بھولی بھالی سی، رہتی ہے وہ دور کہیں عطا پتہ معلوم نہیں. کوکو کورینا کوکو کورینا کوکو کورینا کوکو کورینا. جھیل سے گہری آنکھیں جس کی پھول سا جس کا چہرہ، کالی زلفیں ناگن بن کر دیتی ہیں جس پہ پہرا. جھیل سی گہری آنکھیں جس کی پھول سا جس کا چہرہ، کالی زلفیں ناگن بن کر دیتی ہیں جس پہ پہرا. تم پوچھو گے مجھ سے دنیا بھر میں کون ہے ایسا ہنسی، میرے خیالوں پہ چھائی ہے ایک صورت متوالی سی، نازک سی شرمیلی سی، معصوم سی بھولی بھالی سی، رہتی ہے وہ دور کہیں عطا پتہ معلوم نہیں. کوکو کورینا کوکو کورینا کوکو کورینا کوکو کورینا. ہو سکتا ہے کل خود مجھ کو وقت وہاں لے جائے، میں گھبراؤں دیکھ کے اس کو وہ مجھ سے شرمائے. ہو سکتا ہے کل خود مجھ کو وقت وہاں لے جائے، میں گھبراؤں دیکھ کے اس کو وہ مجھ سے شرمائے. میں کہہ دوں گا دل پر میں نے شاید دیکھا ہے تم کو کہیں، میرے خیالوں پہ چھائی ہے ایک صورت متوالی سی، نازک سی شرمیلی سی، معصوم سی بھولی بھالی سی، رہتی ہے وہ دور کہیں پر عطا پتہ معلوم نہیں. کوکو کورینا کوکو کورینا کوکو کورینا کوکو کورینا.